حکیم لقمان کی واہ واہ ہوتی ہے ان ٹوٹکوں کی وجہ سے۔ کال کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے سنیں۔ کال سننے کے لیے ہمیشہ بائیں کان کا استعمال کریں۔ دائیں کان سے کال سننا نقصان دہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن کو ختم کریں۔ مغز بادام 7 عدد، الائچی خرد 7 عدد، بیج نکال کر آدھا کلو پانی میں خوب گھوٹ چھان کر مصری ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، بہت جلد افاقہ ہوگا۔ بے ہوشی سے نجات حاصل کریں۔ نمک لاہوری پانی میں حل کر کے مریض کے ناک میں دونوں طرف ایک ایک قطرہ ٹپکائیں، فوراً ہوش میں آ جائے گا، خواہ بے ہوشی کی وجہ کچھ بھی ہو۔ موٹا ہونے کے لیے اسکند، ناگوری اور بدہارا ہم وزن صفوف بنا لیں اور ان کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ 6 ماشا روزانہ صبح و شام دودھ سے کھاتے رہیں اور اس کا کمال دیکھیں۔ بچوں کا سوکھتے جانا: جائفل 50 گرام، چینی 100 گرام، سہاگا 1 ماشا، ان سب کا صفوف بنا لیں اور ایک چٹکی 3 وقت دودھ سے لیجئے، مجرب ہے۔ پیشاب کی بندش ہو تو کیا کریں؟ پیشاب بند ہو گیا ہو تو پیاز کو پانی میں گھوٹ کر اور 5 تولہ مصری ملا کر پلا دیجئے، انشاءاللہ بند پیشاب کھل جائے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ اگر کسی ایسے سفر میں جانا ہو جہاں پانی کا میسر آنا مشکل ہو یا روزہ رکھنا ہو تو تھوڑی سی کشمش کھا لیجئے، پیاس نہیں لگے گی۔ آنکھوں سے پانی آنا: 21 عدد بادام کو رات کو بھگو دیجئے اور چھلکا اتار کر چبا لیں، پانی آنا بند ہو جائے گا آنکھوں سے۔ آواز بیٹھ جانا: صرف سونف کو منہ میں ڈال کر چباتے رہنے سے آواز کھل جاتی ہے اور حلق کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پستان پر چوٹ لگنا: مغز بادام 1 تولہ، چھلے ہوئے کشمش 1 تولہ، منکا 1 تولہ، تینوں کو پانی کی مدد سے خوب گھوٹ کر ذرا نیم گرم کر کے دن میں 3 مرتبہ لیپ کیجئے، انشاءاللہ 3 دن میں فائدہ ہو جائے گا۔ درد رحم سے نجات حاصل کریں: ریون خطائی اور بسری ہم وزن لیجئے، بس دوا تیار ہے۔ 6 ماشا دن میں 2 بار استعمال کیجئے۔ درد رحم خواہ ماہواری ایام کی ہو یا حمل کی، اس کا باعث شفا ہوگا۔ حاملہ عورت کی قح: دوران حمل متلی اور قح کے لیے چاولوں کے پانی میں دھنیا کے بیج 5 گرام گھوٹ چھان کر مصری ملا کر استعمال کریں، بہت جلد افاقہ ہوگا۔ بواسیر، خونی و بادی سے نجات حاصل کریے۔ صفوف مغز کرنجا چینی ہم وزن ملا کر صفوف بنا لیں، کھانے کا چمچ روزانہ نہار منہ پانی سے استعمال کیجئے، مجرب ہے۔ پستانوں کا لٹک جانا: انار کا چھلکا 1 سیر، مازو آدھ پاؤ، دونوں کو موٹا موٹا کوٹ کر 4 گنا پانی میں جوش دیجئے، 1 سیر پانی باقی رہے تو تلوں کا تیل 1 سیر ڈال کر پکائیے، جب پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے تو اس کو صاف کر کے رکھیں اور پستانوں پر روزانہ صبح شام لگائیں، اس کے اثر کا کمال آپ خود دیکھیں گے۔ جنسی قوت کا خزانہ: آدھا سیر موسلی سفید ہم وزن دودھ میں پکائیے، دودھ خشک ہو تو سائے میں سکھا لیجئے، صفوف بنا کر 1 تولہ جائفل اور 1 تولہ جاویتری ملا دیجئے اور شہد کے ہمراہ جنگلی بیر جتنی بڑی گولیاں بنا لیں، روزانہ 1 رات کو دودھ سے لیجئے، قوت باہ میں اضافہ و منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ قیمتی معجونوں کا مقابل: بھنے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن صفوف بنا لیجئے، 1 چمچ روزانہ کھائیے، بڑے بڑے قیمتی معجونوں کا کام کرتا ہے، شہوت کو بڑھاتا ہے۔ پپایا اور اس کا کمال: پپیتا یعنی پپایا کا استعمال آنکھوں کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور سبزیاں: پیاز میں سلفائٹ کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے ٹماٹر بہترین ہے، اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل کے لیے لہسن استعمال کیجیے۔ ماں کا دودھ نمکین ہو جائے تو بچہ پینا چھوڑ دیتا ہے، اس صورتحال میں ماں کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے بھینس کا دودھ پیے اور دہی کھائے اور کمال دیکھے۔ ماں کے دودھ میں کمی محسوس ہو تو کیا کریں؟ اگر ماں کے دودھ میں کمی محسوس ہو تو 20 گرام کابلی چنے دودھ میں بھگو دیں، صبح دودھ کو چھان کر الگ کر لیجئے، ان چنوں کو چبا چبا کر کھائیے گا، اوپر سے اسی دودھ کو گرم کر کے پی لیجئے۔ حیض کا درد مکمل ختم: 1 چٹکی کالی مرچ کے 1 کپ جوشاندے میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر دن میں کسی بھی وقت
پینا یوٹرس کے دردوں کو دور کرتا ہے، خصوصاً وہ درد جو حیض رک جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاگل پن کا علاج۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ برس کے داغوں سے نجات۔ چند کھجوریں گٹھلی سمیت جلا کر اس کا سفوف بنا لیں۔ اس سفوف کو روزانہ برس کے داغوں پر لگائیں، دن میں 1 بار لگائیں، 1 ماہ تک برابر لگاتے رہنے چاہیے، نشان ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسوں سے نجات کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ لوگوں کا ہوگا۔ کیلے کا چھلکا لے کر چھری سے گودیں اور اس پر کیسٹر آئل لگا کر مسے پر باندھیں، 7 دن بعد مسے جھڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یورک ایسڈ کو نارمل کریں، ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر 1 لیمو چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیجئے۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیے گا، انشاءاللہ تعالی یورک ایسڈ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ باورچی خانے کی دیواریں صاف کریں۔ باورچی خانے کی دیوار میں یا شیلف چکنے ہو گئے ہوں تو انہیں تھنر سے صاف کریں۔ گرم پانی میں تولیہ بھگو کر بیکنگ پاؤڈر لگائیں اور اس سے دیواریں صاف کریں، جمی ہوئی چکنائی بالکل اتر جائے گی۔ دال کو ذائقے دار بنائیں۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیں تو بالکل منفرد اور ذائقے دار دال بنتی ہے۔ مزیدار چائے بنانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، 1 کلو تازہ دودھ میں 2 کھانے کے چمچ کنڈینسڈ ملک ڈالیں۔ اس دودھ سے بننے والی چائے نہایت مزیدار ہوگی۔ دہی کو جلدی جمانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، جتنا دودھ ہو اس میں سے آدھا دودھ تیز گرم کر لیں اور باقی کو ٹھنڈا رکھیں۔ جس چیز میں دہی جمانی ہو اس میں ٹھنڈا اور گرم دودھ اور دہی ملا کر کسی گرم جگہ پر رکھ دیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیے۔ جائفل کا کمال دیکھیں اور اس پر عمل کریے۔ جائفل کا جو شاندار پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔